اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واضح معجزات تھے اس کا بیان چل رہا ہے، اور اس کا موازنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہو رہا ہے۔ کل کا جو سلسلہ کل جہاں پر روکا گیا تھا اس سے آگے پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جہاں تک موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے ہم کلام ہونے کا معجزہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کا معجزہ ہے، تو یہ فضیلت لیلۃ الاسراء کو رؤیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوئی، اور یہ ابلغ ہے۔ رؤیت کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معراج کی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا اور پھر بات بھی ہوئی۔ رؤیت کے بارے میں سلف و خلف کا اختلاف مشہور ہے۔ ائمہ میں سے ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، جو امام الائمہ کے لقب سے مشہور ہیں، نے رؤیت کی تائید کی ہے۔ قاضی عیاض اور شیخ محی الدین النووی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب ہے۔ ابن عباس سے رؤیت کی تصدیق، رؤیت یعنی دیکھنا، رؤیت کی تصدیق اور عدم تصدیق دونوں ثابت ہیں، اور یہ دونوں اقوال صحیح مسلم میں موجود ہیں، اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا انکار ثابت ہے۔ ابن مسعود، ابو ہریرہ اور عائشہ سے مروی ہے کہ جس کی رؤیت 2 مرتبہ سورہ نجم کے شروع میں مذکور ہے، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پردہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے ایک نور کو دیکھا ہے۔ ہمارے شیخ نے اسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر ہم کلام ہوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے رؤیت سے یعنی دیکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر میں ملأ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جب مستوی کے لیے پردہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قلم سے لکھے جانے کی آواز سنی، اور علماء سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت نصیب ہوئی تھی۔ واللہ عالم۔ میں نے ابن حامد کی کتاب میں اس مسئلے کے متعلق مفصل و مفید تحریر پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے، 39، جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ میں ڈال دی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جہاں تک ہاتھ کے معجزے کا بیان ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر ایک عظیم برہان اور زبردست حجت قائم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کے سانپ بننے کا قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 12 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 32 ہے، جس کا ترجمہ ہے، پس یہ دونوں معجزیں تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کے مقابلے میں شق قمر یعنی چاند کا ٹکڑے ہونا جیسا معجزہ دیا جو آپ کے اشارہ کرنے سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا حرا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا اس کے آگے ہو گیا، جیسا کہ اس کا بیان احادیث متواترہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ گزر چکا ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، سورہ قمر کی آیت نمبر 1-2 ہے، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ عظیم اور حیرت انگیز معجزہ ہے، اور بلا شبہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ والے معجزے سے زیادہ واضح، زیادہ عظیم اور حیرت انگیز ہے۔ ابن حامد کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء یعنی ہاتھ جس میں سفیدی آتی تھی، نور نکلتا تھا، دیا گیا تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے سے افضل وہ نور عطا کیا گیا کہ آپ جہاں بیٹھتے تو آپ کے دائیں بائیں روشنی پیدا ہو جاتی جسے تمام لوگ دیکھتے تھے، اور وہ نور آپ کے اٹھنے تک باقی رہتا۔ طفیل بن عمر دوسی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کوئی نشانی طلب کی جو ان کی قوم کے اسلام لانے پر مددگار ثابت ہو، چنانچہ ان کے آنکھوں کے درمیان سے چراغ کی طرح ایک روشنی پھوٹ پڑی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ روشنی اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کر دے، ورنہ میری قوم کے لوگ اسے مثلا گمان کریں گے۔ پھر روشنی ان کی لاٹھی کے کنارے میں منتقل ہو گئی تو لوگ اس میں چراغ کی طرح روشنی دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ان کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی اس دعا کی وجہ سے ہدایت دی کہ اے اللہ، دوس کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لا۔ اور اسی طرح حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ اور ہم اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ وہ دونوں ایک تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو ان دونوں میں سے ایک کی لاٹھی کا کنارہ روشن ہو گیا۔ پھر جب وہ دونوں راستے میں الگ الگ ہو گئے تو ہر ایک کی لاٹھی کا کنارہ روشنی دینے لگا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طوفان کے لیے دعا کی، جس سے ایک قول کے مطابق فوری اجتماعی موت مراد ہے، اور اس کے بعد کی نشانیاں جیسے قحط اور خشکی کی دعا کی تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں اور ان کی مخالفت سے باز آ جائیں، لیکن وہ دن بدن سرکشی اختیار کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، سورہ زخرف کی آیت نمبر 48 اور 49 ہے، 48 اور 49، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ مستقل آیتیں ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 132 سے 136 آیت تک ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے
آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ اسی طرح جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی کی طرح قحط سالی کی بد دعا کی۔ چنانچہ وہ قحط زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ ہر چیز کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان میں کوئی شخص بھوک کی شدت سے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں کے مانند دیکھتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 ہے، جس کا ترجمہ ہے آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ اس کی تفسیر اسی واقعے سے کی ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اسے اپنی صحیح میں کئی جگہ بیان کیا ہے۔ پھر قریش نے اپنی قرابت کا واسطہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، کیونکہ آپ رحمت و رأفت دے کر مبعوث کیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، لہٰذا ان سے شدت زائل ہو گئی اور عذاب ٹل گیا، اور اس طرح انہیں ہلاکت کے دہانے سے آزادی کے بعد زندگی میسر ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یعنی صحیح بخاری شریف میں سورہ دخان کی اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو آپ نے یہ بد دعا کی کہ ان پر بھی ویسے ہی قحط ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ چنانچہ قریش پر ایسا قحط اور ایسی سختی پڑی کہ وہ ہڈیاں تک کھانے لگے۔ پھر کوئی آدمی جب آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتا تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کے مانند دیکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر ایک آدمی ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مضر قوم والوں کے لیے جو مکے کے قریب رہتے تھے دعا فرما دیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضر کے لیے تو بھی عجیب بہادر آدمی ہے۔ بہرحال آپ نے بارش کی دعا فرمائی، چنانچہ بارش ہوئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی انکم عائدون، یعنی جب تھوڑی آسائش ملی تو اسی حالت یعنی شرک پر آ گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 16 ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس دن سے مراد بدر کی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔